مسلم میں میرے عزیز ہو، کھیتی باڑی میں، کاشتکاری میں بیج کو بویا جاتا ہے اور اس کے لیے زمین کو بھی تیار کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے اتوار بھی سنا تھا کہ کس طریقے سے بیل کے کندھوں پر جوا رکھا گیا ہے جس سے وہ زور سے کھینچتا ہے۔ وہ تو وزنی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو زمین ہے، جو جس پر اس نے کام کرنا ہے، وہ بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ پتھریلی ہو، ممکن ہے کہ وہاں کوئی پتھر آ جائے یا کسی جگہ سے زرخیز ہو، تو اس بیل نے جو ہے اس جوئے کے ساتھ جو ہے اس زمین کو جو ہے نرم کرنا ہے، اور اس کو گائیڈ جو ہے، اس کا جو کسان ہے وہ گائیڈ کرتا ہے، وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور اس طرح اس کے ساتھ رہنے سے بیل جو ہے چلتا رہتا ہے، اور وہ مشکل سے مشکل جو ہے جگہ پر بھی بڑی محنت کے ساتھ جو ہے زمین کو نرم کرتا ہے۔ تو یہاں آج بھی جو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے کاشتکاری کی بھی بات کی گئی ہے کہ بیج کو بویا جاتا ہے، اور اسی طرح درخت جو ہیں وہ بھی کسی بیج کے ساتھ بھی بن جاتے ہیں، یا کسی پابند کاری کے ساتھ بھی بن جاتے ہیں، یا اس کی شاخ کو لگایا جاتا ہے، اور کئی درخت ایسے ہوتے ہیں جو ابھی بچپن ہی میں پھل دینا شروع کر دیتے ہیں، جیسے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انجیر کا درخت ابھی بالکل بچپن ہی میں وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ ایسے درخت ہیں جو بہت دیر کے بعد پھل دینا شروع کرتے ہیں، اور کچھ کے پھل جو ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، کچھ کے جو ہیں زیادہ دیر کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے موسموں کے پھل آتے ہیں، کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ دیر کے لیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور پھر درختوں کی تو اپنی عمر بھی ہوتی ہے، کچھ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، دیر تک جو ہے وہ قائم رہتے ہیں، سایہ دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، بار بار پھل دیتے ہیں، اور ان پر جس قسم کی مشکلات آتی ہیں وہ ان کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ جب دھوپ ہوتی ہے، گرم ترین موسم ہوتا ہے، تو وہ جو نازک نازک پودے ہوتے ہیں، جو کمزور پودے ہوتے ہیں، وہ جلدی جل جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، اور اسی طرح خزاں کا جو ہے سامنا کرتے ہیں۔ اسی طرح درخت جو ہیں اپنی مضبوط جڑیں رکھتے ہیں، کسی کی جڑ بہت ہی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، بہت مضبوطی رکھتی ہے، اس لیے جب آندھیاں یا طوفان آتے ہیں تو وہ قائم رہتے ہیں۔ اور پھر ان جو درختوں کو رکھوالی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انہیں پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، انہیں جو کھاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ درختوں کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اسی طرح کھیتی باڑی میں بھی کسان جو ہے ہر طرح سے کام کرتا ہے، زمین کو زرخیز کرتا ہے، بیج لگاتا ہے، جب وہ پودے نکلتے ہیں، فصل اگتی ہے تو وہ فصل کو پانی دیتا ہے، فصل کا خیال رکھتا ہے اور اس کی رکھوالی کرتا ہے، اور یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ کیسے ایک بیج جب بویا جاتا ہے تو پھر وہ ایک فصل بنتی ہے، اور اس سے پھل نکلتا ہے، اور اس کو جو ہے اکٹھا کیا جاتا ہے، فصل کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ پورا عمل ہے۔ اسی طرح مسیح رسول انسانی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے کہ انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، تربیت پاتا ہے، اس کی ایک شخصیت بنتی ہے، پرسنالٹی بنتی ہے۔ اس کی پرسنالٹی میں
اس کی پورا خاندان نظر آتا ہے، اس کے بڑے نظر آتے ہیں، اس کا ماحول نظر آتا ہے، اس کی پوری سوچ بتاتی ہے، اس کا پورے جو اعمال بتاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ اسی طرح مسیح رسول خدا یسوع مسیح جب تعلیم دیتے تھے تو وہ تمثیلوں میں باتیں بھی کرتے تھے۔ تمثیل ایک کہانی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، اور ان علامتوں کے ذریعے سے یسوع مسیح جو ہے گہرے گہرے بھید کھولتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے اسے لٹرلی لے لیتے ہیں، اس کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں، لیکن یسوع مسیح ان میں گہرے مطلب پیش کرتے ہیں۔ جیسے گندم کا دانہ جب تک مر نہیں جاتا ہے پھل نہیں لاتا، وہ ایک دانہ مر کر جو ہے بہت سا پھل لاتا ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو خدا یسوع مسیح جب تعلیم دیتے ہیں تو وہ اسی طرح جو ہے فصلوں سے اور درختوں سے مثالیں دیتے ہیں، بلکہ پرندوں سے بھی مثالیں دیتے ہیں، اور اسی طرح یسوع مسیح گویا پورے جو ہے کائنات کی ان چیزوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ انسانی نفسیات سے بھی واقف ہے، خدا کی الہی باتوں سے بھی واقف ہیں، شریعت کی بھی باتیں کرتے ہیں، اس لیے یسوع مسیح بہت عظیم استاد ہے، وہ سکھاتا ہے۔ اور مسیح میرے عزیزو اس سارے عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس میں انسان کی ساری سینسز کا استعمال ہوتا ہے، دیکھنا، سننا، غور کرنا، محسوس کرنا، اور اسی طرح یہ سارا عمل شروع ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف دیکھیں، اس پر غور کریں، اس کو سنیں، دھیان سے سنیں، بار بار سنیں، بار بار دیکھیں، پہچانیں کیا فرق ہے، کیا مطلب ہے۔ اسی طرح یہ سارا عمل جو ہے ہمیں سیکھنے کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے سیکھیں اور سمجھیں۔ اس لیے سیکھنے کے عمل میں ساری سینسز کا استعمال ہونا ضروری ہے کہ یہ نہیں صرف سنتے رہیں بلکہ دیکھیں، بلکہ اس پر عمل بھی کریں، لکھ کر بھی سیکھیں، اور اس طرح جو ہے عملی طور پر بھی سیکھیں۔ تو یہ سارا عمل ہمیں نظر آتا ہے کہ بھرپور طریقے سے ہم جو ہیں سیکھنے کے عمل سے بھی گزریں، اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس طرح بھرپور طریقے سے سیکھیں اور اس سیکھنے کے عمل میں جو ہے بڑھتے جائیں۔ اس لیے آج کی جو تلاوتیں ہیں وہ کلام مقدس سے متعلق ہیں۔ اشعیاء نبی نے بھی کلام ہی سے متعلق باتیں کی ہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح سے آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو خوراک ملے، ایسا ہی میرا کلمہ ہوگا جو میرے منہ سے نکلتا ہے، وہ میرے پاس بیکار واپس نہ آئے گا بلکہ جو میں چاہتا ہوں اس کو پورا کرے گا، اور جس بات کے لیے میں نے اسے بھیجا اس میں کامیاب ہوگا۔ اور انسانی لسانیات میں جب اسٹڈی کی جاتی ہے تو کیسے جو مختلف حروف مل کر کوئی لفظ بنتا ہے، اور پھر اسی طرح یہ مختلف الفاظ مل کر کوئی جملہ بنتا ہے، اس طرح پیراگراف اور اس طرح پورا مضمون۔ اسی طرح خدا ہمیں سکھاتا ہے کس طریقے سے انسان کی جو مکمل پرسنالٹی ہے، پوری شخصیت ہے، یہ کیسے کیسے تربیت پاتی ہے اور یہ اپنے اندر کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو خدا یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، وہ تحریری کلمہ بھی ہے اور مجسم کلمہ بھی ہے، جو مجسم ہوا اور ہمارے درمیان سکونت پذیر ہوا، اور یہ کلمہ جو ہے رائے گاہ نہیں جاتا ہے۔ شاعر نبی نے بھی کہا کہ جب یہ جو ہے خدا کا کلام بارش کی طرح ہے، جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد جو ہے ہریالی آتی ہے، اسی طرح خدا کا کلمہ جو ہے
رائے گا نہیں جاتا ہے، جب یہ بویا جاتا ہے تو بہت سا پھل آتا ہے۔ اور کلمے کے حوالے سے دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک ہے کہ ریولیشن کا مطلب ہے خدا رویل کرتا ہے، خدا اپنے منصوبے رویل کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اور وہ اپنی سوچ، اپنے جذبات، اپنے منصوبے، اپنی مرضی کو ظاہر کرتا رہتا ہے۔ مختلف طرح سے خدا انسان پر ظاہر ہوا، اور خدا نے مختلف طرح سے انسان کی رہنمائی کی ہے، اور عبرانی خط میں لکھا ہے کہ وہ طرح سے جو ہے خدا طرح سے ظاہر ہوتا رہا، اور آخر میں اپنے بیٹے کے ذریعے ظاہر ہوا، اور مکمل طور پر ظاہر ہوا۔ اور جو ہے یوحنا انجیل نویس سے بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کا فضل دیکھا، اور فضل پر فضل دیکھا، اور پور طریقے سے ہم نے خدا کا فضل یسوع میں دیکھا ہے۔ گویا یسوع مسیح کی زندگی میں خدا کی پوری الہی ذات ہے، خدا کا مکمل منصوبہ ہے، خدا کی مکمل شخصیت ہے، خدا کی مکمل جو ہے ذات ہمیں یسوع مسیح میں مل جاتی ہے، کہ کس طریقے سے یسوع مسیح اپنی ذات میں الہی ذات رکھتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح کی جو دوسری ذات اس میں نظر آتی ہے وہ انسانی ذات ہے، کہ یسوع مسیح انسانی ذات کو پیش کرتے ہیں۔ انسانی ذات میں ایسی ذات بھی ہو سکتی ہے جو دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے دوچار ہے، جو ستائی گئی ہے، اور ایک دوسری ذات جو سرخرو کی گئی ہے، جو سرفراز ہوتی ہے، جو کامیابی حاصل کرتی ہے، وہاں حلیمی، فروتنی، عاجزی، وفاداری نظر آتی ہے، تابعداری نظر آتی ہے۔ اسی طرح مسیح مرزو خدا یسوع مسیح کی ذات میں مکمل انسانیت نظر آتی ہے، اور پوری انسانیت کی تکمیل بھی نظر آتی ہے۔ پوری انسانیت اس کی ذات میں نجات پاتی ہے، جلال پاتی ہے۔ اس لیے مسیح مرزو خدا یسوع مسیح ہمارے لیے مؤثر کلمہ ہے، مجسم کلمہ۔ اور اسی طرح پولس رسول نے بھی رومیو کے نام خط میں بتایا کہ اس طریقے سے دنیا کے جو دکھ درد ہیں اس لائق نہیں ہیں کہ اس جلال سے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے مقابلہ کر سکیں، کیونکہ خلقت کمال آرزو سے خدا کے فرزندوں کے ظاہر ہونے کی راہ تکتی ہے، اس لیے کہ خلقت بطالت کے تابع ہے، اپنی خوشی سے نہیں بلکہ اس کے سبب سے جس نے اسے تابع کیا، اس امید پر کہ خلقت بھی فنا کی گرفت سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں شرکت حاصل کرے گی۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ساری خلقت اب تک چیخے مارتی ہے اور اسے درد ذہ لگا ہے، اور فقط وہی نہیں مگر ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں خود اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور تبنیت یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ مسیح رزق اور اس فرماتے ہیں ہم جو آلریڈی جو ہے خدا کی راہ پر ہیں، یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں، ہمیں بھی ہم بھی اپنے بدن کی جو ہے نجات کے طلبگار ہیں، اس کی راہ تکتے ہیں کہ ہم جو ایمان میں چل رہے ہیں ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم نجات یافتہ ہو جائیں گے، ہم نے نجات پا لی ہے، نہیں۔ ابھی پولس فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہیں ہم بھی اپنے جو ہے بدن کے جلال کے لیے فکر مند ہیں، انتظار کرتے ہیں، خود اپنے بدن میں کراہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اپنی ذات میں بھی نجات کے عمل کو دیکھیں، اس کو سراہیں، اس پر غور کریں، اس میں مسلسل چلتے رہیں، باقاعدگی سے چلتے رہیں۔ یہاں خاص طور پر مسیحی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم جب مسیحی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کیتھولک ایمان میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ اپنے ایمان میں بڑھتے جائیں، بلوغت پائیں، ساکرامنٹ کو باقاعدگی سے لیں اور دھیان و گیان کے ساتھ لیں، سمجھ کے ساتھ لیں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اسی طرح مسیح رسول تمام انسانیت کے لیے خداوند نجات کی دعوت دیتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے ہم نجات کے طلبگار رہیں، اور پھر وہ لوگ
جو مسیح کی خاطر، ایمان کی خاطر ستائے جاتے ہیں، دکھ تکلیفیں مصیبتیں سہتے ہیں، تو پولس انہیں تسلی دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اے بھائیو، کیونکہ میری سمجھ میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں ہے کہ اس جلال سے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ جو ہے روک نہیں سکتے ہیں اور مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں خدا کے جلال کا۔ اس لیے مسیحی زندگی جو ہے انعام والی زندگی ہے، جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، مسیحت جو ہے یہ کوئی آسان زندگی نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بچھونا ہے، یہ تنگ دروازہ ہے، یہ صلیبی راہ ہے اور خود انکاری کی زندگی ہے، اپنے آپ کو وقف کرنے کی زندگی ہے، دوسروں کے لیے جو ہے پیش کرنے کی زندگی ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے مکمل طور پر خدمت میں شراکت کریں، آپس میں رفاقت رکھیں اور یسوع مسیح کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح جو بڑے استاد ہیں ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ ہم بھی اس سارے عمل میں شامل ہوں، کہ ہم سب بھی خدا کی بادشاہت کے لیے بھرپور طریقے سے کام کریں۔ اور یسوع مسیح نے جب تعلیم دے رہا تھا تو اس نے جب یہ تمثیل پیش کی، بیج بونے والے کی تمثیل، تو اس نے بھی کس طریقے سے 4 زمینوں کا ذکر کیا، اور یہ 4 زمینیں فرق ہیں۔ بیج جو کہ زرخیز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ تو زرخیز ہے، وہ تو اثر رکھتا ہے، خرابی ان زمینوں میں ہوگی۔ کیا وہ زمین زرخیز ہے؟ کیا وہ زمین پتھریلی ہے؟ کیا بیج جو جہاں گرا ہے وہاں اسے دھوپ ملی ہے، اس کا خیال رکھا گیا ہے، اسے پانی ملا ہے، تو اس طرح جو ہے پھل نہیں آتا ہے۔ یہ مسیح میں عزیزو، یہ کیفیت جو ہے، یہ چاروں قسم کی زمینیں ایک شخص کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، کہ کبھی وہ بہت اچھا ہے، کبھی بہت خراب ہے، کبھی بہت لاپرواہ ہے، کبھی بہت جو ہے سست، جو ہے بہت چست نظر آتا ہے۔ تو یہ مختلف مراحل، مختلف جو ہے حالتیں انسان کے اندر نظر آتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، کہ کبھی وہ بہت ہی جو ہے ایماندار ہو جاتا ہے، کبھی وہ بہت ہی خدا سے دور چلا جاتا ہے، بہت ہی خدا کی مخالفت میں پر آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ اسی ایک حالت میں رہتا ہے۔ تو اس میں سب سے اچھی حالت جو بتائی گئی ہے وہ جو زیادہ پھل لاتی ہے، اسی لیے کہا کہ کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا، کوئی 100 گنا پھل دیتا ہے۔ تو یہاں کلام تو زرخیز ہے، اثر رکھتا ہے، لیکن زمین کو بھی زرخیز ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر زمین زرخیز ہے تو پھر جو ہے پھل بھی صحیح ہوگا۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہمیں ہمیشہ تیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار رہیں، اس کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہوں، اس کے کلام کو جو ہے عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اسی طرح جو ہم پھلدار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم صرف سننے والے نہ ہوں، صرف دیکھنے والے نہ ہوں، بلکہ خدا کے کلام کو سمجھنے والے ہوں۔ اور پھر اسی طرح ایوب جو ہے اپنے خط میں بتاتے ہیں کہ ہم عملی بھی ہوں، عملی زندگی بھی جو ہے اختیار کریں۔ اس لیے یسوع مسیح صرف باتیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ عملی طور پر اپنی زندگی کو پیش کرتے ہیں، عملی طور پر وہ وفاداری کا، تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ سکھاتے ہیں کہ ہم بھی بھرپور طریقے سے اس جیسے مؤثر کلمہ بنیں۔ اور اس رسول نے بھرپور طریقے سے اس چیز کا تجربہ کیا، اس نے یسوع مسیح کو بھرپور جانا اور بھرپور طریقے سے اس کی تقلید کی، اس کی پیروی کی، اور اپنے سارے تجربات میں اور اپنی ساری خدمت میں، جس میں اس نے بہت دکھ تکلیفیں سہیں، بہت دفعہ کوڑے کھائے، بہت دفعہ وہ قید خانے میں گیا، بہت دفعہ اس پر سختیاں ہوئیں، مصیبتیں آئیں، اور وہ
اپنی زندگی کے نچوڑ پیش کرتا ہے کہ تم مسیح کا خط ہو، تم یسوع مسیح کی تحریر ہو، تم یسوع مسیح کے ایلچی ہو، تم یسوع مسیح کے خوشبو ہو۔ اور اسی طرح مکمل طور پر پولس رسول جو ہیں بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح اس ہماری زندگیوں سے مکمل طور پر نظر آئے۔ اسی طرح دوسرے انجیل نویس بھی پیش کرتے ہیں، اور خاص طور مقدس یوحنا کہتے ہیں تم جو ہے ہم مسیح کا نور ہیں۔ انجیل نویس بھی بتاتے ہیں ہم زمین کا نمک ہیں، اور انطاکیہ جہاں پر لوگ مسیحی کہلائے اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے انہیں سب سے پہلے مسیحی کہا گیا۔ انطاکیہ میں، انٹیوک میں لوگوں کو یہ نام ملا تھا کہ یہ مسیحی ہیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، مسیحیت ہماری شناخت ہے، اور ہم بھرپور طریقے سے مسیح کے پیروکار اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ بھرپور طریقے سے خدا یسوع مسیح ہمارے قول و فعل میں نظر آئے، اور لوگ ہمارے ذریعے یسوع مسیح کو جانے کہ یسوع مسیح کتنا اچھا ہے۔ اسی طرح مہاتما گاندھی جو ہے وہ ایک دفعہ اس نے کہا مسیحیت تو اچھی ہے لیکن مسیحیت اچھے نہیں ہے، جب اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے مسیح میرے عزیزو، آئیں اپنے سلوک کے ساتھ، اپنی زندگی کے اعمال کے ساتھ بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کو پیش کریں کہ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔